صدف جو کہ اپنے والد کو لے کر اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھی کہ ایسی کون سی بات تھی جو میرے والد کو بے حد پریشان کیے ہوئے تھی، جس کی وجہ سے وہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے اور انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب صدف اپنے بھائی زاویار کے منہ سے 4 سے 5 کروڑ کی بات سنتی ہے تو وہ بے حد پریشان ہو جاتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آخرکار ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے میرے ابا بھی دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اور ایسی کون سی بات ہے جو زاویار ہم سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدف جاتی ہے زاویار کے پاس اور جا کر کہتی ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو، کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ضرور ہے جس کے بارے میں تم بھی جانتے ہو لیکن ہمیں بتانا نہیں چاہتے۔ آخرکار ایسی کون سی بات ہے، تم مجھے بتاؤ، میں تمہاری بڑی بہن ہوں۔ زاویار جو کہ یہ بات بتائے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے اور صدف اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ لیکن زاویار کی ملاقات جب بلال عبداللہ سے ہوتی ہے تو اسے تھوڑا سا حوصلہ ہوتا ہے۔ بلال عبداللہ جو کہ زاویار کو بھائیوں کی طرح ملتا ہے اور اسے تسلی دے کر جاتا ہے کہ تمہارے ابا کے بعد یہ بھائی تمہارے لیے حاضر ہے۔ صدف جو کہ بلال عبداللہ سے ملنا تک گوارا نہیں کرتی۔ زاویار جو کہ بلال عبداللہ سے ملنے کے بعد جاتا ہے صدف کے پاس اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے بلال عبداللہ کو لے کر ایک اچھی فیلنگ اور اچھے گٹس آ رہے ہیں، تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ تم ان کے پاس نوکری کر لو، ان کے اپوائنٹمنٹ لیٹر کو قبول کر لو اور ان کے آفس کو جوائن کر لو۔ اس طرح سے اگر ہمیں 5 سے 6 کروڑ روپے کی ضرورت بھی پڑی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں دینے سے قاصر نہیں کریں گے۔ جیسے ہی صدف یہ بات سنتی ہے وہ حیران و پریشان ہو کر رہ جاتی ہے۔ بلال عبداللہ جو کہ آتا ہے صدف اور اس کی ماں سے ملنے کے لیے، آ کر وہ بہت زیادہ دکھ کا اظہار کرتا ہے۔ وہیں پر آتی ہے ہمشہ اور آ کر کہتی ہے صدف سے کہ بلال عبداللہ کو جب معلوم ہوا ہے مرزا نمدار صاحب کے بارے میں تو وہ سیدھا یہاں پر آئے ہیں اور تم ہو کہ ان سے ملنا تک گوارا نہیں کرنا چاہتی۔ صدف جو کہ ہمشہ کو صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس شخص سے نہیں ملوں گی، لیکن پھر بھی آ کر چھپکے سے بلال عبداللہ کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ بلال عبداللہ جو کہ بات کر رہا ہوتا ہے فرزانہ اور زاویار سے، کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بھائی ہونے کے ناطے آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں۔ زاویار جو کہ کہتا ہے سیدھا بلال عبداللہ کے منہ پر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں پر فرزانہ جو بے حد پریشان ہو چکی ہے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد سے، تو صدف اسے سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ بلال عبداللہ جو کہ مرزا نمدار صاحب کی فیملی سے ملنے کے بعد بات کرتا ہے ہمشہ سے، کہتا ہے کہ مرزا نمدار صاحب کی فیملی سے ملنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ جو کچھ وہ کہتے تھے وہ ان کے چہرے پر صاف نظر آتا ہے۔ ہمشہ بلال عبداللہ کے منہ سے یہ الفاظ سننے کے بعد بے حد غصے میں آ جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ یہ صدف کی فیملی کو لے کر اس طرح سے کیسے سوچ سکتے ہیں۔ ہمشہ جس کے دل و دماغ میں یہ بات سوار ہو چکی ہے کہ شاید صدف اور بلال عبداللہ کے درمیان میں کوئی چکر ضرور چل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ جا کر عمار کے خلاف اور اس کے دماغ میں عجیب و غریب باتیں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہیں پر صدف جس کو معلوم ہوتا ہے 5 سے 6 کروڑ کی بات کا تو وہ جا کر اپنی ماں سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے جس کی وجہ سے گھر بیچنے کی بات ہوئی اور بعد میں 5 سے 6 کروڑ کی بات ہوئی۔ اب کیا بات ہے یہ بات ہمیں بتانا نہیں چاہ رہا، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے جو اسے بھی اب پریشان کر رہی ہے۔ اب آپ ہی زاویار سے پتہ کروا سکتی ہیں کہ آخرکار ایسی کون سی بات ہے جسے ابا لے ڈوبے۔ وہیں پر دوسری طرف عمار جو کہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے ہمشہ سے، کہتا ہے کہ صدف بے وقوفی کر رہی ہے، اسے یہاں پر جوائن کر لینا چاہیے، میری وجہ سے وہ اچھی خاصی جاب کو ٹھکرا رہی ہے۔ جبکہ ہمشہ کہتی ہے عمار سے کہ وہ تمہاری وجہ سے نوکری کرنے سے انکار نہیں کر رہی بلکہ کوئی اور ہی وجہ ہے۔ تو کیا شک پیدا کر رہی ہے ہمشہ عمار کے ذہن میں؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل سن میرے دل۔